باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا اهدنا الصراط المستقیم صلوات اللهم صل على محمد. پروردگارہ، ہدایت آنے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ آنے دینا. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت پر باقی رکھنا. یہ اس کا مطلب ہے انسان کا ایمان سلامت رہے، اور ایمان اس کی سب سے زیادہ انسان کی زندگی میں ویلیو ہے. ویسے تو انسان دیکھتا ہے کہ زندگی میں مال کی بھی ایک ویلیو ہوا کرتی ہے، لیکن مال کے مقابل میں جب عزت کا معاملہ آ جائے تو مال کو قربان کر دینا ہوتا ہے، عزت کو بچانا ہوتا ہے. اور جب عزت کے مقابل میں جان اور اولاد آ جائے تو عزت کو قربان کر دیتے ہیں اور جان و اولاد کو بچاتے ہیں. لیکن جان و اولاد کے مقابل میں ایمان آ جائے تو ایمان اتنا قیمتی چیز ہے کہ جس میں انسان اپنی جان بھی جانے دے، اپنی اولاد بھی جانے دے، لیکن ایمان کو بچائے. یہ ایمان اتنا قیمتی سرمایہ ہے انسان کا. چنانچہ تاریخ میں ہمیں دو کردار بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ملتے ہیں. حور کا نام تو آپ نے سنا ہے کہ باطل سے حق کی طرف آ گیا، لیکن کچھ کردار ایسے جو حق سے باطل کی طرف چلے گئے. اس میں سے ایک ہے شبس ابن ربیعہ. شبس ابن ربیعہ وہ تھا کہ کسی زمانے میں وہ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ اس کا پرچمدار تھا. عام سپاہی ہو تو اس کو تو بھرتی کر لیا جاتا ہے، کہتے ہیں آؤ آؤ آؤ، لیکن ہر ایک کو پرچمدار نہیں بنایا جاتا. مولا علی کا پرچمدار تھا. آپ کو پتہ ہے کہ پرچمدار لشکر میں 5 قسم کے ہوا کرتے ہیں. ایک مقدمہ لشکر جو مقدمۃ الجیش کہلاتا ہے، وہ آگے جا کر جاسوسی کا کام انجام دیتا ہے. ایک دائیں طرف جو ہے سپہ سالار ہوتا ہے، پرچمدار ہوتا ہے، علمدار ہوتا ہے. ایک بائیں طرف علمدار ہوتا ہے، ایک پیچھے علمدار ہوتا ہے، اور ایک قلب لشکر میں ایک علمدار ہوتا ہے. سب سے بڑا وہی قلب لشکر کا علمدار ہوتا ہے. چنانچہ علمدار کوئی ایک عام انسان کو نہیں بنایا، وہ گویا کہ وہ پوری فوج کی رہنمائی کر رہا ہے.
اور یہ شبس ابن روی مولا علی کا پرچمدار و علمدار تھا اس جنگ میں جس کا نام ہے جنگ نہروان۔ جنگ نہروان وہ جنگ تھی کہ جو مولا علی نے خوارج کے خلاف لڑی۔ خوارج وہ مسلمانوں کا صرف ایک ہی فرقہ ہے جو مولا علی کو واجب القتل مانتا ہے اور مولا علی کو کافر مانتا ہے۔ یہ ایک ہی فرقہ خوارج کا فرقہ ہے۔ اس سے مولا علی کی جنگ تھی، خوارجی سے مولا علی کی جنگ نہروان میں جنگ ہوئی۔ جنگ جمل اس خاتون کے ساتھ ہوئی تو جنگ نہروان یہ خوارج کے ساتھ ہوئی، اور جنگ صفین وہ حاکم شام کے ساتھ ہوئی۔ چنانچہ جنگ نہروان ہوئی۔ جنگ نہروان مولا علی اور اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، پیغمبر اسلام سے لے کر اہل بیت کے جتنی معصوم ہستیاں ہیں ان کا طریقہ جنگ میں یہ ہے کہ جا کر ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتے، وہ پہلے ٹیبل ٹاک کرتے، پہلے کنونس کرنے کی کوشش کرتے، پہلے جو ہے سامنے والے سے ڈیبیٹ کرتے، پہلے سامنے والے کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان یہ ڈفرینس ہے لیکن ہم کسی طرح آپس میں بیٹھ کے صلح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے مرحب کا بھی سنا ہوگا کہ جب مرحب کے مقابل میں مولا علی گئے تو مولا علی نے مرحب کو بھی دعوت دی اور کہا کہ آؤ ہم دونوں بیٹھ کر، آپ بھی خدا کو ماننے والے ہو، میں بھی خدا کو ماننے والا ہوں، آپ بھی اہل کتاب ہو، میں بھی اہل کتاب ہوں، آپ بھی جو ہے پیغمبر کو مانتے ہو، میں بھی پیغمبر کو مانتا ہوں، تو ہم کیوں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں؟ ہم آپس میں بیٹھ کے مصالحت کرتے ہیں اور بیٹھ کے جنگ کسی طرح سے جو ہے اس جنگ کو روکتے ہیں۔ نہیں، مرحب جو ہے اپنی طاقت و پہلوانی پر بڑا ناز رکھتا تھا، چنانچہ اس نے مولا علی کی بات نہیں مانی۔ ایک مرتبہ مولا علی جو ہے اس کے مقابل میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ اس نے حملہ کر دیا۔ اس طرح عمرو ابن عبد ود کے مقابل میں مولا علی گئے تو وہاں پر بھی اس سے ڈیبیٹ کیا، کہا مولا علی نے عمرو ابن عبد ود سے کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے سامنے لڑنے والے کی 3 میں سے کوئی ایک شرط مانتے ہو اور 3 میں سے کوئی ایک بات مانتے ہو، کیا یہ بات درست ہے؟ عمرو ابن عبد ود نے کہا ہاں یہ بات درست ہے۔ کہا تو میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں، 3 میں سے میری ایک بات مان لو۔ کہا ٹھیک ہے پیش کرو۔ مولا علی نے کہا اچھا اسلام لے کر آ جاؤ۔ کہا یہ تو کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اسلام کا دشمن ہوں، میں کیسے اسلام لے کر آ سکتا ہوں؟ مولا علی نے پہلا جملہ یہ اسلام لانے کے لیے کہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے جب نہیں مانا کہ میں تو اسلام کا دشمن ہوں، میں کیسے اسلام لے کر آ جاؤں، تو پھر مولا علی نے دوسری چیز پہ کہا اچھا پھر جو واپس چلے جاؤ، جنگ نہیں کرو، واپس چلے جاؤ۔ کہا اگر واپس چلا جاؤں تو عورتیں مجھے اور میری نسلوں کو سالہ سال اور نسلوں میں کوستی رہیں گی، اور عرب میں جو ہے یہ قانون تھا کہ جو جنگ سے واپس آ جائے تو اس کے نتیجے میں عورتیں بچے ہمیشہ جو ہے نسل در نسل شعر و ہجوم کے اندر جو ہے ہمیشہ اس کو برے الفاظ سے یاد کرتے۔ کہا کہ میں جو اتنا بڑا پہلوان کیسے واپس چلا جاؤں؟ یہ 2 باتیں پہلے مولا علی نے پیش کی اس کو، پھر کہا اچھا ٹھیک ہے دونوں باتیں نہیں مانتے تو پھر آ جاؤ جنگ کرنے کے لیے۔ تیسری بات مولا علی نے جنگ کرنے کے لیے کہی، کہا تو پھر ٹھیک ہے آ جاؤ جنگ کرنے کے لیے۔ تو جس طرح اہل بیت کا کردار یہ ہے کہ ڈائریکٹ کسی پر جا کے حملہ نہیں کر دیتے، بلکہ اس سے پہلے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس کے ساتھ نیگوسیشن کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ نہیں مانتا ہے تو مجبوری میں جنگ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر جنگ نہروان میں بھی مولا علی نے اپنے سارے سپہ سالاروں اور اپنے سرداروں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو ہم اہل بیت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جا کر سامنے والے پہ ایک دم حملہ کریں، بلکہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے ڈیبیٹ کرنے کی اور قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والے کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح بھی کمپرومائز ہو جائے، جنگ نہ ہو، لیکن جب نہیں ہوتی تو آخر میں جو ہے مجبوری میں جنگ کی جاتی ہے۔
چنانچہ تم میں سے کچھ لوگ جائے اور جا کر کے نہروان والوں کو سمجھائے کہ کسی طریقے سے جنگ نہ کرو، ہم آپس میں کیوں جنگ کر رہے ہیں۔ جب مولا علی نے یہ جملہ کہا تو شبس ابن ربیع کھڑا ہو گیا، جو اس وقت مولا علی کے پرچمدار اور علمدار میں سے تھا۔ کا مولا کے اندر مولا حسین کے خلاف کربلا میں جنگ کرنے کے لیے آیا۔ مولا حسین نے اس کو دیکھا، دیکھ کر کہا اے شبس، باقی سپاہیوں کا تو ٹھیک، لیکن تم تو ہاں وہ آپ کے بابا نے مجھ پر جادو کر دیا تھا، آپ کے بابا نے میرے ذہن کو ہپنوٹائز کر دیا تھا، آپ کے بابا نے میرے ذہن کو پکڑ لیا تھا، اور اس کی وجہ سے میں کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے جو ہے اس وقت میرا ذہن معوف ہو گیا تھا، لیکن جب آپ کے بابا اس دنیا سے چلے گئے تو اب میرا ذہن آزاد ہو گیا، اور اس کی وجہ سے میں سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا ہوں، اور میرا ذہن یہی کہتا ہے کہ مجھے اس وقت یزیدی لشکر میں ہونا چاہیے۔ دیکھیں کیسا عجیب جواب دے دیا۔ اس کے بعد پھر ہوا کیا کہ ایک دن مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ مسجد کوفہ میں لوگوں سے جو نماز جماعت پڑھنے کے لیے آئے تھے ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ اتنا دور دور سے میلوں چل کر کے مسجد کوفہ میں نماز جماعت کے لیے آتے ہو، اس کے بجائے تمہاری وہاں دور دور ہی جو مسجد ہے اس کے اندر بھی مسجد کوفہ کا جو ثواب ہے وہ ثواب وہاں پر بھی ملے گا، آپ کو اتنا دور چل کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس لیے اطراف کوفہ میں جو مسجد ہے اس میں نماز پڑھو، اس میں وہی ثواب دیا جائے گا، ساری مسجدوں میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو اور وہی ثواب ملے گا سوائے لال مسجد کے۔ ایک مرتبہ مولا علی نے کہا لال مسجد میں نماز نہیں پڑھنا، باقی ساری مسجدوں کے اندر نماز پڑھو، آپ کو وہی مسجد کوفہ کا ثواب ملے گا۔ اب وہ لال مسجد تو کراچی میں تھے، اور کوفہ میں کیسے آ گئے؟ تلاش کیا گیا کوفہ میں مولا علی کے زمانے میں کہ لال مسجد کہاں پر ہے، کوئی لال مسجد نہیں ملی۔ بعد میں پتہ چلا کہ لال مسجد جو ہے مولا علی کے بعد وجود میں آئی، اور وہی ہوا کہ شبس ابن ربیع جب کربلا کے مارے کے بعد اس کو بہت پیسے ملے، بہت انعامات ملے، بہت جائیدادیں ملی، بہت مال و دولت سے نوازا گیا، تو اس کے بعد شبس ابن ربیع نے آ کر کے رہائش اختیار کی کوفہ میں محلہ احمر میں۔ احمر عربی زبان کا لفظ ہے اور احمر کا ترجمہ ہے لال۔ لال محلے میں آ کے رہنا شروع کر دیا، اور احمر محلے میں آ کر رہنا جو شروع کیا تو وہاں پر ایک مسجد بھی شبس نے بنانا شروع کی۔ شبس ابن ربیعہ نے مسجد بنانا شروع کی، اور چونکہ وہاں مسجد بنی وہ محلہ احمر میں تھی، اس لیے اس مسجد کا نام ہوا مسجد الاحمر، یعنی لال مسجد۔ مسجد احمر کا مطلب ہے لال مسجد۔ لال مسجد وہ کوفہ کی لال مسجد تھی، مسجد احمر۔ چنانچہ مولا علی نے کہا اس لال مسجد میں نماز نہیں پڑھنا، شبس والی مسجد۔ کہا جب وہ مسجد بن رہی تھی تو کسی نے شبس سے پوچھا کہ بھائی پہلے کیوں یہ مسجد نہیں بنائی؟ اگر وہ جواب دیتا کہ بھائی پہلے پیسے نہیں تھے اس لیے مسجد نہیں بنائی تو غنیمت تھی بات، یا اگر جو ہے وہ جواب دیتا کہ مسجد پہلے اس لیے نہیں بنائی کہ اب میرا بڑھاپے کا وقت آ گیا ہے، قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہوں، اس لیے اب جو ہے مجھے قبر کی تیاری کرنا ہے اس لیے میں نے مسجد بنائی، اگر یہ جواب دیتا تو بھی ٹھیک تھا، لیکن اس نے بہت عجیب جواب دیا۔ کہا میں نے نظر مانی ہوئی تھی، میں نے نظر مانی ہوئی تھی کہ میں قتل حسین میں شریک ہوں گا تو اس کے شکرانے کے طور پر مسجد بناؤں گا۔ دیکھیں کہ ایمان میں کتنی خرابی ہوگی۔ ایک جب مولا حسین کے خلاف لڑنے کے لیے آ گیا تو اب قسم، اور اس نے نظر مانی کہ میں قتل حسین میں حصہ لوں گا تو اس کے شکرانے کے طور پر مسجد بناؤں۔ دیکھیں کتنی بری حالت ہوگی، کیسا ایمان خراب ہو گیا اس کا۔ تو آپ نے دیکھا
کہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ایمان کی سلامتی عطا کرے۔ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایمان میں ہمیشہ ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرنا، ایمان میں نور پیدا کرنا، ایمان میں معرفت پیدا کرنا، ایمان میں زیادہ تقوی کا نور پیدا کرنا، علم پیدا کرنا، تاکہ ایمان جو ہے اور زیادہ سے زیادہ نورانی سے نورانی تر ہوتا چلا جائے۔ یہ کبھی انسان اپنے ایمان پر فخر نہ کرے۔ شیطان کسی بھی لمحے آ کر انسان کا ایمان چھین سکتا ہے، اور کسی بھی لمحے آ کر انسان کو باطل سے حق پر بھی لا سکتے، جیسے ہور کو لے کر آ گئے۔ ہور باطل پر تھا لیکن اللہ نے اس کو ایمان دیا، آ کر کے جو مولا حسین کے ساتھ مل گیا۔ چنانچہ اپنے ایمان سے ہمیشہ جب تک کہ انسان کی موت نہیں آتی ہے تب تک ایمان کے بارے میں ہوشیار رہنا ہے، کبھی بھی شیطان آ کے بہکا سکتا ہے۔ چنانچہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا بھی کرنا ہے، اپنے ایمان کو ہمیشہ بڑھاتے بھی رہنا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے شرعی مسائل کو بھی سیکھنا ہے اور شرعی مسائل پر عمل بھی کرنا ہے جو ایمان کی بھی حفاظت کیا کرتا ہے۔ چنانچہ چند مسائل آج آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں بلغم نگلنے کی آغائے سیستانی اس معنی میں اجازت دیتے ہیں کہ بلغم سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے آغائے سیستانی کے نزدیک، جبکہ باقی مراجع کے نزدیک بلغم سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بلغم جو آتا ہے نا، گندا بلغم جو منہ میں آتا ہے، جو ہے گاڑھا جو بلغم ہوتا ہے، تھوک کے علاوہ گاڑھا جو بلغم آتا ہے نا، گندا بلغم نہیں ہوتا ہے، وہ جو آتا ہے اس کو نگل لے تو اس سے آغا سیستانی کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن گناہ گار ہے، کیونکہ بلغم گندی چیز ہے اور گندی چیزیں کھانا حرام ہوتا ہے، اس لیے جو ہے حرام ہے لیکن روزے کو باطل نہیں کرے گا۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کھٹی میٹھی چیزیں سوچ کر، لذیذ اور خوشبودار چیزیں سوچ کر اپنے منہ میں تھوک جمع کرتا رہے اور تھوک جمع کر کے سارا پی لے، چاہے وہ ایک گلاس کے برابر بھی ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تو تمام مراجع کے نزدیک، ہاں تو پیٹ کے اندر ہی جاتا ہے نا، تبھی تو روزہ ٹوٹتا ہے نا، لیکن اس سے تھوک سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چنانچہ بلغم سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن گناہ گار ہے، تھوک سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اس میں گناہ گار بھی نہیں ہے۔ تمام مراجع نے تھوک کو پینے کی روزے کی حالت میں اجازت دی ہے۔ تو دوسرا مسئلہ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چیٹنگ کرنے کی آغا سیستانی نام محرم کے ساتھ اجازت نہیں دیتے، سوائے اس کے کہ بہت اہم اور ضروری کام پڑے تب چیٹنگ کرنے کی اسی ضروری کام میں اجازت دیتے، وہ بھی شرط کے ساتھ کہ آہستہ آہستہ حرام کی طرف جانے کا خطرہ نہ ہو، تو یعنی زندگی بھر خالی ضروری کام کے لیے نامحرم سے چیٹنگ کی جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن وہ زندگی بھر چلے، زندگی بھر جا کے آگے بھی خطرہ ہے تو آغا سیستانی چیٹنگ کی نامحرم سے اجازت نہیں دیتے ہیں۔ چنانچہ نامحرم اس کو اجازت نہیں ملی ہوئی ہے، چنانچہ نامحرم کے سلسلے میں بہت احتیاط کرنا ہے چیٹنگ کے مسئلے میں۔ تیسرا اور آخری مسئلہ کہ بچے کی دو قسمیں ہیں، ایک بچہ ہوتا ہے ممیز، دوسرے بچے کا نام ہے غیر ممیز۔ ممیز یعنی سمجھدار بچہ، جو 10-12 سال کا بچہ ہے وہ سمجھدار بچہ ہوتا ہے، جو اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے اور وہ جو ہے سمجھداری رکھتا ہے، نفع نقصان کو جانتا ہے، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، وہ سمجھدار بچہ ہوا کرتا ہے۔ ممیز بچہ جو ہے سمجھدار ہے، وہ اگر نماز جماعت میں کہیں کھڑا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے فاصلہ دو آدمیوں کے درمیان نہیں مانا جائے گا،
کیونکہ ممیز کی نماز شریعت نے قبول کی ہے اور مان لیا اس کی نماز صحیح ہے. ممیز کی نماز صحیح ہے، وہ خالی تمرینی نماز نہیں، اس کی نماز واقعاً صحیح ہے. ممیز کی نماز مان لی گئی کہ وہ 10-12 سال کا بچہ تو سمجھداری کے ساتھ مسجد میں یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. دو آدمی کے درمیان ہے تو اس سے گیپ نہیں مانا جائے، یعنی کوئی فاصلہ نہیں ہے، سمجھ لیں یہ بھی ایک مرد کی طرح کھڑا ہوا. لیکن اگر غیر ممیز بچہ ہے جو 10-12 سال سے کم ہے، یعنی اس کو سمجھ نہیں ہے نفع نقصان کی اور جو ہے اچھے برے کی تمیز نہیں ہو رہی ہے، اور وہ نہ سمجھ بچہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس سے فاصلہ ہوتا ہے. چنانچہ دو آدمیوں کے درمیان ایک نہ سمجھ بچہ ہے تو ایک آدمی کا فاصلہ مانا جائے گا، لیکن ایک آدمی کے فاصلے سے جماعت ڈسٹرب نہیں ہوتی، جماعت پھر بھی برقرار رہتی ہے. ایک آدمی کے فاصلہ یعنی 3 فٹ کے فاصلے تک بھی شریعت نے فاصلے کی اجازت دی ہے، 3 فٹ تک، جس کو 1 گز کہا کرتے ہیں یا 1 قدم کہا کرتے ہیں. اس لیے جب تک دو نہ سمجھ بچے درمیان میں نہ آ جائیں تب تک گیپ نہیں مانا جاتا. وہ بھی اس وقت مانا جائے گا جب نہ سمجھ بچے جماعت کی پہلی صف میں جا کر کھڑے ہو جائیں، جماعت کی پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد کے جو افراد ہیں وہ 2 بچوں کے درمیان آ جانے کی سے اس طرف کے لوگ چونکہ جماعت سے پہلی صف میں کھڑے ہیں کٹ گئے، آگے سے بھی کٹ گئے یا دائیں طرف سے بھی کٹ گئے، اور اس طرف تو کوئی ہے ہی نہیں، چنانچہ پیچھے سے تو جماعت متصل نہیں ہوا کرتی ہے، اس لیے وہ تینوں طرف سے کٹ گئے. اس لیے وہ جماعت سے جدا ہو کر کے منفرد جماعت ہو جائے گی، یعنی وہ نماز جماعت سے تبدیل و فرادہ ہو جائے. اس لیے 2 بچوں کا نہ سمجھ کا فاصلہ ہو جائے تو جماعت سے فرادہ ہو جایا کرتی ہے، نماز اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے. اور ممیز بچہ یعنی سمجھدار بچہ جو 10-12 سال کا ہوا کرتا ہے، جو اچھے برے کی تمیز اور نفع نقصان کو پہچان رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ممیز بچہ. اور ممیز بچہ اگر ممیز کی حالت میں کسی مجتہد کی تقلید کر رہا ہے تو اس کی تقلید کو بھی صحیح مانا گیا، بالغ ہونے کے بعد وہ اسی کی تقلید پر رہے گا. چنانچہ اگر کسی ممیز بچے نے آج آغا سیستانی کی تقلید کر لی تو بالغ ہونے کے بعد بھی وہ آغا سیستانی کی تقلید پر ہی رہے گا، چاہے وہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے. لیکن ممیز بچے نے بھی تقلید کر لی تو ممیز بچے کی تقلید کو صحیح مان لیا گیا، اور صحیح ماننے کے نتیجے میں وہ بالغ ہونے کے بعد بھی اسی مجتہد کی تقلید پر باقی رہے گا. نہیں کر سکتے جب تک کہ عالم ہونا ثابت نہ ہو جائے. دوسرا جو ہے وہ جب تک عالم ثابت نہ ہو تب تک چینج نہیں کیا جا سکتا. عالم نے سب سے دنیا میں سب سے بڑا عالم، شریعت کا سب سے بڑا عالم، اس کو کہتا ہے عالم. جب تک کہ وہ عالم پتہ نہ چل جائے تب تک تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے. خیر، اور وہ جو ہے ہم بھی پہچان نہیں سکتے، وہ اہل خبرہ سے پوچھنا پڑتا ہے. اہل خبرہ گواہی دیں گے کہ کون عالم ہے، ہم اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتے. اہل خبرہ اس کی گواہی دیتے ہیں، جو اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں مجتہد اور عالم کو پہچاننے کے، اس کو کہتے ہیں اہل خبرہ. وہ بتائیں گے کہ کون عالم ہے، اس کے مطابق تقلید کی جا سکتی ہے. پروردگار عالم ہم سب کو شریعت کے مسائل سیکھنے اور اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے اور اپنے اپنے مراجع کے تحت عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی قرار پائیں. پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت